حضوری ہو جا، حاصل جسے آقا کی سے دوری ہو جا، اے صلی اللہ مجلس درود پڑھ لیں محمد وال محمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد دنیا سے گئی لے کے جو نام زہرا، دنیا سے گئی لے کے جو نام زہرا، تو جنت میں کہیں بہرے سلام روٹا جو رقیبوں نے تو رضوان نے کہا، روٹا جو رقیبوں نے تو رضوان نے کہا، آنے دو انہیں یہ ہے کنیز زہرا، دنیا صلوات پڑھ لیں محمد وال بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحومہ سیدہ امیر فاطمہ نقوی بنت سید
ارتضاء حسن نقوی کی روح کے سال ثواب کے لیے تمام مرحومین شہداء کے درجات کو حضور کا میرا مقصد حصول ہو ارے منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو میری وصیت فراموش کیجیے
دفن کیا دل کباب نے خیروں سے قبر کو بھی چھپایا جناب نے پر کیا عوض لیا فلک بے حجاب نے پر کیا عوض لیا فلک بے حجاب نے یوں زینب غدیر سے جہاں کی نظر میرے مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر میرے مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر میرے بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے جب چینی ہوں گی سر سے ردائیں جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے جب چینی ہوں گی سر سے ردائیں کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور کربلا میں جو جائے گی زینب کیا بتائے گی بھائی کو زینب کربلا میں جو جائے گی زینب کیا بتائے گی بھائی کو زینب چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں ان میں بالی سکینہ نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے بر محمد و آل محمد صلوات التماس سورہ فاتحہ سید امیر فاطمہ نقوی بنت سید
ارتضاء سنقوی شہداء ملت جعفریہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین. ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ وقوله الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. جو وقت مجھے دیا گیا تھا اس میں سے 40 منٹ گزر گئے اور 20 منٹ باقی، اور مجھے پابند کیا گیا کہ 50 پہ مجلس ختم کرنی ہے. دیکھیں ہمیں آپ دونوں طرف سے پابند کرتے ہیں کہ ہم وقت پہ پہنچے بھی اور وقت پہ ختم بھی کریں، تو خدا کے لیے کسی چیز کا تو لحاظ رکھا جائے. آپ مجلس کرتے ہیں، ہم آپ کے پابند ہیں، ہم اپنے وقت کے پابند ہیں، تو آپ بھی اس پابندی کا خیال رکھیں جس سے آپ کے محرومین کو فائدہ ہو. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں اذا اضرت النوافل بالفرائض فرفضوها. آج ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کا نشاندہی مولا نے 1400 سال پہلے کی، کہ جب تمہارے مستحبات تمہارے واجبات کو نقصان پہنچائیں تو ان کو چھوڑ دو. واجبات نہیں چھوڑے جا سکتے. دیکھیں یہ مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، خوبصورت، رنگ روغن سب کچھ، یہ کس کے اوپر ہے؟ کسی چیز کے اوپر ہے. یہ اگر وہ چیز نہیں ہو تو نہ یہ رنگ ہے نہ یہ روغن ہے. جنت کے جو درجات ہیں وہ واجبات کی ادائیگی کے بعد ہیں. آپ مرحوم کے لیے 2 دعائیں کر دیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کریں. مغفرت کا کیا مطلب ہے کہ اگر ان کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، اور اگر نیک ہیں بخشے گئے تو پھر اللہ ان کے درجات بلند کر رہے ہیں. ہم بہت زیادہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ صبح و شام جو میسیج چلتے ہیں، یہ پڑھیے یہ پڑھیے یہ پڑھیے، اس پڑھنے سے یہ ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو یہ ہوگا. کوئی ایک میسیج نہیں آتا کہ نماز وقت پہ پڑھیے، صبح کی نماز قضا نہ کیجیے، چادر کیجیے، بے پردگی نہیں کیجیے، بے پردہ رہنے سے گناہ ہوتا ہے. دیکھیں واجبات کی طرف لے کے جائیں قوم کو، مستحبات چھوٹ بھی جائیں. ہمیں مجالس میں خوف آتا ہے بعض اوقات بعض چیزوں سے کہ اگر معذرت چاہتا ہوں اگر میری بات کسی کو ناگوار گزرے، کہ اگر مثلا سلام نہیں پڑھا گیا تو مجلس ہو جائے گی. یہ خوف ہے ہمارے دل میں. اس خوف کی وجہ سے سلام بھی ہوتا ہے. اچھا سوز و سلام تو ہو گیا، اس کے بعد سلام نہیں بھی پڑھے تو وہ مسئلہ تو نہیں ہے، شرعی تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں خوف ہے کہ اگر ہم نے سلام نہیں کیا تو مجلس ہوگی یا نہیں. یہ جتنا خوف ہے، اگر اتنا صبح کی واجب نماز کا خوف ہو تو ایک نماز بھی قضا نہیں ہوگی.
ہم سے کبھی کسی نے نہیں آ کے پوچھا مولانا صبح کی نماز رہ گئی اس کا کیا کفارہ ہے، اس کی کیا قضا ہے؟ قضا اس کا کفارہ نہیں ہے، اس بات کی طرف متوجہ رہیں جو چیزیں آپ کے لیے اور آپ کے محرومین کے لیے فائدہ مند ہیں۔ وقت ہوتا تو میں بہت تفصیل سے عرض کرتا آپ کو، لیکن اشارہ کر کے ضرور گزروں گا۔ واجب نماز قضا کرنے کا کفارہ فقط قضا نماز نہیں ہے۔ آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، آپ نے زور کے ساتھ اس کو پڑھ لیا، قضا ہو گئی؟ کہاں قضا ہو گئی؟ لیکن پھر بھی آپ گناہگار ہیں، آپ پھر بھی گناہگار ہیں، آپ نماز پڑھ کے بھی گناہگار ہیں۔ کہ مولانا میں نے تو نماز پڑھ لی پھر کائے کا گناہ ہے؟ قضا کرنے کا گناہ الگ ہے، آپ نے قضا نماز پڑھی ہے، وہ قضا کرنے کا جو گناہ کیا ہے اس کی توبہ تو نہیں کی ہے۔ خوب توبہ ایک دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ ہوتی ہے، سالہ سال توبہ ہوتی ہے۔ یہ جو رویہ ہے ہمارے اندر، یہ بہت خطرناک رویہ ہے خدا کے لیے۔ دیکھیں، رات گئے تک قرآن کی تلاوت، رات گئے تک قرآن کی وہ تلاوت جو صبح کی نماز کے قضا ہونے کا سبب بنے، وہ قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ اس سے زیادہ میں عرض نہیں کر سکتا ہوں۔ رات کو اگر قرآن کی تلاوت جائز نہیں رہتی جو صبح کی نماز کو قضا کرا دے، تو رات گئے تک جاگنا، گپے لگانا، واٹس ایپ پہ وقت گزارنا، فیس بک پہ وقت گزارنا، سارا رات چیٹ کرنا، ساری رات ایک دوسرے سے باتیں کرنا، فضول۔ مشکل کیا؟ مشکل ہم ہیں آپ کی، آپ مشکل نہیں ہیں۔ آپ کو جب بتایا جائے گا تو 100 میں سے ایک بندہ سنے گا کم از کم، اس کو آج تک اگر یہ مسئلے کی توجہ نہیں ہوگی تو ممکن ہے توجہ ہو جائے، لیکن توجہ کرانے والوں کی توجہ نہیں ہے، ان کی توجہات کہیں اور چلی گئی ہیں، ان کی فکریں کہیں اور چلی گئی ہیں، وہ کسی اور دنیا میں چلے گئے ہیں۔ آج اس منبر کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اس کی طرف آپ مومنین، خصوصاً عمائدین، خصوصاً جن کا معاشرے میں ایک نام ہے، ایک کردار ہے، آپ خدا کے لیے ان باتوں کی طرف توجہ دیں۔ یہ منبر پہ بیٹھ کے کہنا کہ یہ ایران کا منبر نہیں ہے، یہ ہندوستان کا منبر ہے، یہ عراق کا منبر نہیں ہے، یہ کیا بات؟ یہ منبر رسول ہے، یہ نہ تیرے باپ کا منبر ہے نہ میرے باپ کا منبر ہے، یہ منبر رسول ہے۔ رسول اسی منبر پہ بیٹھ کے سارا اسلام پہنچا کے گئے، اسی منبر پہ بیٹھ کے۔ نہج البلاغہ جو آپ کے ہاتھوں میں، یہ خطبے سارے مولا نے اسی منبر پہ بیٹھ کے دیے ہیں۔ مسجد اور محراب میں فاصلہ نہیں ہے، منبر اور محراب میں یہ تقسیم کرنا۔ مولانا آپ کے پاس تو سارا سال محراب ہے نا، آپ وہاں سے باتیں کیجئے، ہم تو محرم میں مجلسیں پڑھنے آئے ہیں، ہم تو فضائل پڑھیں گے اور مصائب پڑھیں گے۔ تبلیغ آپ کا کام ہے، تبلیغ منبر کا کام ہے۔ پیغمبر کا خدا وظیفہ بتا رہا ہے قرآن کے اندر کہ پیغمبر آپ کا وظیفہ ہے یأمر، آپ لوگوں کو حکم دیں، ینہا، لوگوں کو روکیں۔ پیغمبر جن کا منبر ہے، اللہ ان کا فرض بتاتا ہے کہ آپ جا کے لوگوں کو روکیں اور لوگوں کو حکم دیں۔ اچھا، مولا حسین جب کربلا کے لیے نکلے تو مولا نے کیا کہا؟ رکھے قرآن سارے ان کے اوپر، یہ آج منبر پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے کہ امام حسین علیہ السلام نے نکلتے ہوئے لوگوں سے کیا کہا؟ جب لوگوں نے پوچھا مولا کیوں جا رہے ہیں؟ ارید ان اعمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں حسین ارادہ رکھتا ہوں لوگوں کو امر معروف کروں اور لوگوں کو برائیوں سے روکوں۔ حسین کس کو امر بالمعروف کر رہے تھے؟ سمجھا اپنے بات کو؟ مولا کس کو امر بالمعروف کر رہے تھے؟ جو مولا کے سامنے تھے۔ کون تھا مولا کے سامنے؟ مولا کے بدترین دشمن، مولا کے بدترین قاتل۔ مولا تو اپنے دشمنوں کو بھی بچانے کے چکر میں ہے، کوشش کی چاہے ایک نکل آیا، نکل تو آیا۔ مولا نے تو اپنے دشمنوں سے بھی نکالا کہ کوئی تو جہنم کی آگ سے بچے۔ تو آپ میں مولا جتنا ظرف نہیں ہے کہ آپ اپنے مومنین کو بچائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے ہم ڈائریکٹ جنت میں جا رہے ہیں؟ اگر یہ تصور کسی شیعہ قوم میں پیدا ہو چکا ہے تو اس تصور کو ذہن سے نکال دیجئے۔ سارے شیعہ جنت میں جا رہے ہیں، واپس منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، سارے شیعہ جنت میں جا رہے ہیں، کوئی ڈائریکٹ جا رہا ہے، کوئی انڈائریکٹ جا رہا ہے۔ یہ میرا جملہ بھی نہیں ہے، میں اتنا بڑا جملہ منبر پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا ہوں۔ یہ جملہ اس بی بی کا ہے جس کے ایام شروع ہو چکے ہیں، یہ ایام فاطمیہ ہیں، ان کو فاطمی ایام کہتے ہیں۔ بی بی کی تکلیفوں کے دن شروع ہو چکے ہیں۔
بی بی کے پاس ایک شخص نے اپنی زوجہ کو بھیجا، کہا کہ آپ جا کے پوچھ کے کہ میں ان کا شیعہ ہوں یا نہیں۔ یہ بہت طولانی حدیث ہے لیکن اس کو مختصر عرض کرتا ہوں۔ اس کی زوجہ ہے، اس نے پوچھا کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ آپ کا میں وہ شیعہ ہے یا نہیں۔ بی بی نے کہا اس کو بولو کہ اگر وہ ہماری باتوں کو مانتا ہے اور ہمارے نافرمانیوں سے رکتا ہے تو ہمارا شیعہ ہے، وَإِلَّا فَلَا، وَإِلَّا وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ ہمارا شیعہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے، ہماری بات کو مانتا ہے اور ہماری نافرمانیوں سے رکتا ہے، یہ ہمارا شیعہ ہے۔ اس کی زوجہ واپس پلٹی اور اپنے شوہر کو بتایا، اس نے ران پہ ہاتھ مارا اور زار زار رونا شروع کیا، کہا میں وہ شیعہ کا ہوں، میں کب اہل بیت کی ساری باتیں مانتا ہوں، میں کب اہل بیت کے سارے نافرمانیوں سے روکتا ہوں، اس کا مطلب میں ان کا شیعہ نہیں ہوں، بس جب ان کا شیعہ نہیں ہوں تو جنت بھی نہیں جاؤں گا۔ اس کی زوجہ واپس پلٹی، کہا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی میرے شوہر بہت پریشان ہے۔ بی بی نے کہا اللہ اسحا قضا، جیسے وہ سوچ رہا ہے ایسا تو نہیں ہے، میرے سارے بہترین شیعہ تو جنت میں ہیں۔ بی بی نے 4 قسم میں تقسیم کیا شیعہ کو اسی حدیث میں، کہا بہترین شیعہ ڈائریکٹ جنت میں ہیں، ابو ذر، مقداد، سلمان، خوب ان کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہونا۔ اس کے بعد بی بی نے بولا جتنے ہمارے شیعہ ہیں سب جنت میں جائیں گے، لیکن بعد ان یتطہرون، جب ان کو پاک کر دیا جائے گا۔ دیکھیں ایک شرعی مسئلہ ہے، معذرت کے ساتھ، اگر آپ پہ غسل واجب ہوا مسجد میں آ سکتے ہیں؟ مسجد میں آنا منع ہے۔ اگر آپ پہ غسل واجب ہے تو آپ جائیے پہلے غسل کیجئے پھر آپ مسجد میں داخل ہوں۔ اگر جسم نجس ہو تو آپ کو مسجد میں داخلہ نہیں ملتا تو اتنے گناہوں کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ یہ بی بی کے جملے ہیں کہ بعد ان یتطہرون، جب ان کو پاک کر دیا جائے گا، بالبلایا والرزایا، بلایا کہتے ہیں دنیا کی مصیبتوں کو اور رضایا کہتے ہیں اخروی مصیبتوں کو۔ آپ دعا کرتے ہیں نا مومنین کے کہ اللہ نے دنیاوی اور اخروی مصیبتوں سے نجات نصیب۔ اگر کسی مومن کو تکلیف نہیں ہونی ہے، کسی مومن کو مسئلہ نہیں ہونا ہے تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذابا۔ اگر کسی کو عذاب نار ہونا ہی نہیں ہے تو آپ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس دعا مانگنے کا مطلب ہے کہ خطرہ تو موجود ہے، آپ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بی بی کہتے ہیں کچھ ہمارے شیعہ دنیا کی مصیبتوں سے پاک ہو جائیں گے، بیماری، ایکسیڈنٹ، بچے کی بیماری، والدہ کی بیماری، بے روزگاری، تنگی، معیشت کی تنگی، یہ سارے مصیبتیں دنیا کے جن کو ہم مصیبتیں سمجھتے ہیں۔ بی بی کہتے ہیں ان مصیبتوں سے تم پاک ہو جاؤ گے، یہ مصیبتیں تمہارے کئی گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ رضایا اخروی مصیبتیں۔ بی بی کہتے ہیں اب دو قسم کے ہو گئے شیعہ، پہلے بہترین شیعہ سیدھا جنت میں، کچھ تکلیف کاٹ کے دنیا کی وہ جنت میں، اور کچھ اخروی مصیبتیں کاٹ کے اب نہیں معلوم عذاب قبر کیا ہے فلان کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ عذاب گروپوں میں عذاب کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ ہم لوگوں کو گروپوں میں عذاب کریں گے۔ راوی نے پوچھا مولا سمجھ نہیں آئی آیت۔ مولا نے کہا بے نمازیوں کا گروپ الگ ہوگا، بے حجاب عورتوں کا گروپ الگ ہوگا، فاحشہ عورتوں کا گروپ الگ ہوگا، فلاں کا گروپ الگ ہوگا۔ مولا نے کہا میں تمہیں سب کا عذاب نہیں بتاتا ہوں اس لیے کہ تم برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا مولا کچھ تو بتائیے۔ کہا جو صبح کی مسلسل نماز قضا کرتا ہے اس کو قبر سے اٹھائے جانے سے لے کر قیامت تک اس کے چہرے پر پہاڑ گرائے جائیں گے۔ یہ اخروی مصیبت ہے، کم نہیں ہے عزیزو۔ پھر قیامت میں کیا ہوتا ہے؟ پھر اہل بیت علیہ السلام آئیں گے۔ پھر بی بی فرماتے ہیں کچھ ہمارے شیعہ قیامت کے دن بھی پاک نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ ان کے گناہ ہوں گے کہ اس کے باوجود کہ سارے کام ہو جائیں گے ان کو جہنم کے اوپر کے طبقے میں ڈالا جائے گا، نیچے نہیں، نیچے ہمارے دشمن ہیں۔ پھر ہم اہل بیت اپنا حق شفاعت استعمال کر کے اس کو نکال کے لے آئیں گے، لیکن اس پہ کتنا عرصہ گزرے گا۔ لیکن ایک جملہ ذہن میں رہے، یہ بہت تکلیف دہ جملہ اور ایک انتہائی ذمہ دار عالم کا جملہ ہے۔ کہا کہ آج تک آپ شیعہ روتے ہیں کہ کسی نے بی بی کو دربار میں کھڑا رکھا،
وہ مختصر وقت بی بی کھڑی رہیں، آج تک آپ روتے بھی ہیں اور ان پہ لعنتیں بھی کرتے ہیں، اور آپ کے معمولی گناہوں کی وجہ سے زہرا جنت کے دروازے کھڑی رہیں گی اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ جب تک میرا آخری شیعہ نہیں آ جاتا۔ ان مجلسوں میں اللہ سے اپنے گناہوں کے، ہم سب گناہ گار ہیں، نہیں معلوم کہ کیا کیا گناہ ہوئے، کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں، تو بی بی کی مناسبت سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا بقی اللیل والنهار ولا جعل اللہ آخر العهد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ایک ذاکر مولا حسن کے مسائب پڑھتا ہو، مولا حسن خواب میں آئے، کہا تو میری اصلی مصیبت تو نہیں پڑھتا ہو؟ کہا نہیں مولا میں تو عرض کرتا ہوں، میرے پہ بتاتا ہوں کہ آپ کو زہر دیا گیا ہو۔ مولا فرماتا ہے یہ میری سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں، اس زہر کے اثر سے آپ کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں آ کے گرتے تھے۔ مولا فرماتا ہے یہ بھی میری سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا میں یہ بھی کہتا ہوں جب آپ کا جنازہ لے جایا گیا آپ کے جنازے پہ تیر برسیں گے۔ مولا فرماتے ہیں یہ بھی میری سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا پھر سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے میرا چھوٹا سا سن تھا، جب دروازہ میری ماں زہرا پہ گرایا گیا میری ماں کی چیخیں بلند ہوئیں یا فضا خزینی، اے فضا مجھے سہارا دے، قد قتل ما فی عشائی، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزیز و مولا میر فرماتے ہیں زہرا کی حالت یہ تھی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، جب نماز کا وقت آتا ایک ہاتھ سے اپنی پسلیوں کو سنبھالتے ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتے، آہستہ آہستہ مصلی عبادت پہ آتے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اس حال میں بھی کبھی نہیں دیکھا کہ زہرا نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہو، لیکن عشاء کی آخری نماز زہرا نے بیٹھ کے پڑھی گئی۔ علی مولا کی چیخیں بلند ہو گئی کہ زہرا، کہ علی آج میرے میں ہمت نہیں ہے۔ علی مولا فرماتے جو زہرا نے نماز عشاء بیٹھ کے پڑھی گئی ہے، میں نے صبح دیکھا کہ گھر میں صفائی بھی کر رہی ہیں، بچوں کے کھانے بھی بنا رہی ہیں، بچوں کو نہلا بھی رہی ہیں، بچوں کے بال بھی سیدھے کر رہی ہیں۔ میں نے کہا زہرا آپ رات کو نماز بیٹھ کے پڑھی ابھی کیا ہوا؟ کہ میں صبح تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہی تھی، میرے بابا میرے خواب میں آ گئے، کہا زہرا آج آپ ہماری مہمان ہیں، اے علی میرے غموں کی آخری دن ہے، آج میں اپنے بابا کے جا رہی ہوں۔ پھر حسن حسین کو کہا بیٹو جاؤ نانا کی قبر پہ میرے لیے دعا کرو، لیکن جب حسن حسین پہنچے گئے قبر رسول ہلی گئی، کہا بیٹو گھر کو واپس چلے جاؤ تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شہزادے دوڑے گھر میں داخل ہوئے، آقا حسن نے زہرا بی بی کے قدموں پہ سر رکھا، کلمنی یا اماں،
اے ماں مجھ سے بات کر. پھر اپنے بابا کو جا کے بتایا. علی مولا گھر میں داخل ہوئے, دیکھا کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا یا علی غسلنی باللیل, اے علی مجھ رات کو غسل دینا, مجھ رات کو کفن دینا, مجھ رات کو دفن کر دینا. عزیزو جب جنازے تیار ہوتے ہیں گھر والوں کو بلایا جاتا ہے. علی نے بچوں کو آواز دی گئی, آؤ بچوں ماں سے الوداع کرو. کہتے سارے بچے آگے بڑھے گئے. آقا حسین ایک کونے میں کھڑے گئے. آقا علی نے پوچھا حسین کیا ماں سے وداع نہیں کرنا؟ کہا میری ماں فخر مریم ہے اور میں فخر عیسیٰ ہوں. اگر ماں مجھے پکارے بندے کفن ٹوٹے گئے, دو زخمی ہاتھ نکلے گئے, آؤ میرا کربلا کا غریب, آؤ میرا کربلا کا مظلوم. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اسے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. یا اللہ جتنے محرومین دنیا سے رخصت ہوئے بالخصوص سید امیر فاطمہ نقوی بنت سید ارتضیٰ حسن نقوی کو جوار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ نصیب فرما. ان کی قبر کو نور اہل بیت سے منور فرما. یا اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما, انہیں لوائے ہم کا سایہ نصیب فرما. انہیں اور ہم سب کو بروز معاشر شفیع معاشر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ مرحومین کو بہترین ہدایہ ایصال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما. آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرما. تمام مرحومین کے لیے بالخصوص سید امیر فاطمہ بنت سید ارتضیٰ نقوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات واغفر اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بجاه محمد وآله الطاهرين. اللهم مقتل میں کہاں آپ کا لاشا ہے بتا دو بابا مجھے آواز دو, بابا مجھے آواز دو. مقتل میں کہاں آپ کا لاشا ہے بتا دو بابا مجھے آواز دو, بابا مجھے آواز دو. جس دن سے گئے چھوڑ کر میں سوئی کہاں ہوں, دشوار ہر ایک سانس ہے بس محو فغاں ہوں. زخمی ہوں میرے زخم پہ مرہم تو لگا دو بابا مجھے آواز دو, بابا مجھے آواز دو. ایک روز میں دیکھو میرا برباد ہوا گھر, سب چاہنے والے میرے مقتل میں ہے بے سر. کیا حال سکینہ کا ہے امو کو بتا دو
جان ہو دنیا ہو ہماری ایسا نہ ہو مر جاؤں میں فرقت میں تمہاری اے بابا جہاں آپ ہیں مجھ کو بھی بلا لو بابا مجھے آواز دو بابا مجھے آواز دو دیکھو تو ذرا آن کر بیٹی کی غریبی کرتا ہے لہو سے بھرا اور کان ہے زخمی کچھ درد بٹا لو میرا زخموں کی دعا دو بابا مجھے آواز دو بابا مجھے آواز دو ناگاہ پھر ایک سمت سے آواز یہ آئی آسینے سے لگ جا میرے اے غم کی ستائی کٹتا ہے کلیجہ میرا ایسے نہ صدا دو بابا مجھے آواز دو بابا مجھے آواز دو جس سینے پہ تم سوتی تھی تیروں سے بھرا ہے تم دیکھ نہیں پاؤ گی جو حال میرا ہے یہ کہہ کے میرے درد کی شدت نہ بڑھا دو بابا مجھے آواز دو بابا مجھے آواز دو مجلس میں مظہر ماتمی کرنے لگے گریا زہرا کے دکھی قلب کا مرہم ہے یہ نوحہ خرم ہمیں ایک بار پھر یہ نوحہ سنا دو بابا مجھے آواز دو بابا مجھے آواز دو مقتل میں کہاں آپ کا لاشا ہے بتا دو بابا مجھے آواز دو بابا